السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل انٹرسٹنگ انفارمیشن۔ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گوادر شہر 75,000 کی آبادی پر مشتمل ہے۔ اسے گدروشیا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہاں سالہ سال سے بلوچ حکمران ہی راج کرتے رہے ہیں، جبکہ زیادہ تر آبادی بھی بلوچوں پر ہی مشتمل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد خان آف قلات میر احمد یار خان نے بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے اعلان پر دستخط کر دیے تھے، لیکن تب گوادر پاکستان کا حصہ نہیں بنا، بلکہ اسے 8 ستمبر 1958 کو حکومت پاکستان نے سلطنت عمان سے $30 لاکھ میں خریدا۔ جولائی 1977 کو اسے بلوچستان کے ساتھ ملا دیا گیا۔ پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب میں اور دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع صوبہ بلوچستان کا شہر، جو اپنے شاندار محل وقوع اور زیر تعمیر جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر معروف ہے۔ نام گوادر اصل بلوچی زبان کے 2 الفاظ سے بنا ہے۔ گوا یعنی کھلی فضا اور در کا مطلب دروازہ ہے۔ 60 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی والے شہر گوادر میں 21ویں صدی کی ضرورتوں سے آراستہ جدید بندرگاہ کی تکمیل کا وقت جوں قریب آ رہا ہے، اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان بلکہ چین، افغانستان اور وسط ایشیا کے ممالک کی بحری تجارت کا زیادہ تر دارومدار اسی بندرگاہ پر ہوگا۔ گوادر اور اس کے گرد و نواح کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ علاقہ وادی کلانچ اور وادی دشت بھی کہلاتا ہے۔ اس کا زیادہ رقبہ بے آباد اور بنجر ہے۔ یہ مکران کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہی خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ معلوم تاریخ کی ایک روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو وادی سینا سے بہت سے افراد کوچ کر کے وادی مکران کے علاقے میں آ گئے۔ مکران کا یہ علاقہ ہزاروں سال تک ایران کا حصہ رہا۔ ایرانی بادشاہ کوس اور افراسیاب کے دور میں بھی ایران کی علمداری میں تھا۔ 325 قبل سال مسیح میں سکندر اعظم جب برصغیر سے واپس یونان جا رہا تھا تو اس نے یہ علاقہ اتفاقاً دریافت کیا۔ اس کی بحری فوج کے سپہ سالار نے اپنے جہاز اس کی بندرگاہ پر لنگر انداز کیے اور اپنی یادداشتوں میں اس علاقے کے اہم شہروں کو کلمات گوادر، پشوکان اور چابہار کے نام سے لکھا ہے۔ اہم سمندری راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے سکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کر کے اپنے ایک جنرل کو یہاں کا حکمران بنا دیا، جو 303 قبل مسیح تک حکومت کرتا رہا۔ 303 قبل مسیح میں برصغیر کے حکمران چندر گپت نے حملہ کر کے یونانی جنرل سے یہ علاقہ چھین لیا اور اپنی حکومت میں شامل کر لیا، مگر 100 سال بعد 202 قبل مسیح میں پھر یہاں کی حکمرانی ایران کے بادشاہوں کے پاس چلی گئی۔ 711 عیسوی میں مسلمان جنرل محمد بن قاسم نے یہ علاقہ فتح کر لیا۔ ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے زمانے میں یہ علاقہ مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا، جبکہ 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے مکران کے متعدد علاقوں، جن میں یہ علاقہ بھی شامل تھا، پر قبضہ کر لیا۔ 1581 میں پرتگالیوں نے اس علاقے کے 2 اہم تجارتی شہروں پسنی اور گوادر کو جلا دیا۔ یہ علاقہ متعدد مقامی حکمرانوں کے درمیان بھی تحت مشق بنا رہا اور کبھی اس پر بلیدی حکمران رہے تو کبھی رندوں کو حکومت ملی، کبھی ملک حکمران بن گئے تو کبھی گجکیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، مگر اہم حکمرانوں میں بلیدی اور گجکی قبیلے ہی رہے۔ بلیدی خاندان کو اس وقت بہت پذیرائی ملی جب انہوں نے ذکری فرقے کو اپنا لیا، اگرچہ گجکی بھی ذکری فرقے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ 1736 میں انہوں نے گوادر کو ایران کے نادر شاہ کے حوالے کر دیا۔ 3 سال بعد پھر گجکی قبیلہ برسر اقتدار آ گیا۔ 1740 تک بلیدی حکومت کرتے رہے۔ ان کے بعد گجکیوں کی ایک عرصہ تک حکمرانی رہی، مگر خاندانی اختلافات کی وجہ سے جب یہ کمزور پڑے تو خان قلات میر نصیر خان اول نے کئی مرتبہ ان پر چڑھائی کی، جس کے نتیجے میں ان دونوں نے اس علاقے اور یہاں سے ہونے والی آمدن کو آپس میں تقسیم کر لیا۔
1775 کے قریب مسقط کے حکمران نے وسط ایشیا کے ممالک سے تجارت کے لیے اس علاقے کو مستعار لے لیا اور گوادر کی بندرگاہ کو عرب علاقوں سے وسط ایشیا کے ممالک کی تجارت کے لیے استعمال کرنے لگے، جن میں زیادہ تر ہاتھی دانت اور اس کی مصنوعات، گرم مسالے، اونی لباس اور افریقی غلاموں کی تجارت ہوتی۔ 1778 میں خان آف قلات نے گوادر پر قبضہ کر لیا۔ 1783 میں مسقط کے بادشاہ نے اپنے بھائی سعد سلطان سے جھگڑا کیا، جس پر سلطان سعد نے خان آف قلات میر نصیر خان کو خط لکھا، جس میں اس نے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ خان نے نہ صرف سلطان کو فوری طور پر آ جانے کو کہا، بلکہ گوادر کا علاقہ اور وہاں کی آمدن بھی لامحدود وقت کے لیے سلطان کے نام کر دیا، جس کے بعد سلطان نے گوادر میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ 1784 میں مسقط کے شہزادے سعید سلطان نے اپنے باپ سے بغاوت کر کے جب مکران میں پناہ حاصل کی تو خان آف قلات ناصر خان اول نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور ان کی مہمانی کے طور پر گوادر کا علاقہ ان کے حوالے کر دیا۔ 1792 میں سعید سلطان مسقط اور عمان کے سلطان بن گئے، لیکن انہوں نے گوادر کو اپنی عمل داری میں شامل رکھا، حالانکہ اب وہ گوادر کی آمدنی کے محتاج نہ تھے۔ انگریزوں نے جب قلات پر قبضہ کیا تو یہ صورتحال بدستور قائم رہی اور 1947 میں قیام پاکستان کے وقت بھی گوادر سلطنت عمان کا حصہ تھا۔ 1797 میں سلطان واپس مسقط چلا گیا اور وہاں اپنی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کر لی۔ 1804 میں سلطان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے حکمران بن گئے، تو اس دور میں بلیدیوں نے ایک بار پھر گوادر پر قبضہ کر لیا، جس پر مسقط سے فوجیوں نے آ کر اس علاقے کو بلیدیوں سے واگزار کروایا۔ 1838 کی پہلی افغان جنگ میں برطانیہ کی توجہ اس علاقے پر ہوئی، تو بعد میں 1861 میں برطانوی فوج نے میجر گولڈ سمتھ کی نگرانی میں آ کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور 1863 میں گوادر میں اپنا ایک اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کر دیا۔ چنانچہ ہندوستان میں برطانیہ کی برٹش انڈیا اسٹیم نیویگیشن کمپنی کے جہازوں نے گوادر اور پسنی کے بندرگاہوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 1863 میں گوادر میں پہلا تار گھر ٹیلی گرام آفس قائم ہوا، جبکہ پسنی میں بھی تار گھر بنایا گیا۔ 1894 کو گوادر میں پہلا پوسٹ آفس کھلا، جبکہ 1903 کو پسنی اور 1904 کو اورماڑہ میں ڈاک خانے قائم کیے گئے۔ 1947 میں جب برصغیر کی تقسیم ہوئی اور بھارت اور پاکستان کے نام سے دو بڑی ریاستیں معرض وجود میں آئیں تو گوادر اور اس کے گرد و نواح کے علاوہ یہ علاقہ قلات میں شامل تھا۔ پاکستان نے اپنے قیام کے فوراً بعد گوادر کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائی۔ 1949 میں اس مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات بھی ہوئے، جو کسی فیصلے کے بغیر ختم ہو گئے۔ 1956 میں جب سرفروز خان نون پاکستان کے وزیر خارجہ بنے تو انہوں نے یہ مسئلہ دوبارہ زندہ کیا۔ 1957 میں جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس سلسلے میں یہ قانونی نکتہ اٹھایا کہ گوادر کی حیثیت ایک جاگیر کی ہے، چونکہ حکومت پاکستان نے وہ تمام جاگیریں منسوخ کر دی ہیں جو حکومت برطانیہ نے بہت سے لوگوں کو اپنی خدمات کے صلے میں یا دوسرے سیاسی اسباب کی بنا پر دی تھی، اس لیے گوادر کی جاگیر کی تنصیب بھی کی جا سکتی ہے۔ برطانوی حکام نے پاکستان کے اس موقف کی تائید کی اور ان کی مدد کے باعث معاوضہ کی ادائیگی کے بعد گوادر کا علاقہ 8 ستمبر 1958 کو پاکستان کا حصہ بن گیا اور آغا عبدالحمید نے صدر پاکستان کے نمائندہ کی حیثیت سے گوادر اور اس کے نواحی علاقوں کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ 1955 میں علاقے کو مکران ضلع بنا دیا گیا۔ 1958 میں مسقط نے $10 ملین کے عوض گوادر اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ واپس پاکستان کو دے دیا، جس پر پاکستان کی حکومت نے گوادر کو تحصیل کا درجہ دے کر اسے ضلع مکران میں شامل کر دیا۔ 1 جولائی 1970 کو جب 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا اور بلوچستان بھی ایک صوبے کی حیثیت اختیار کر گیا تو مکران کو بھی ضلعی اختیار مل گئے۔ 1977 میں مکران کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا اور 1 جولائی 1977 کو تربت، پنجگور اور گوادر 3 ضلع بنا دیے گئے۔